اس نے کفر کیا۔ کفر سے مراد یہ ہے کہ انسان پھر جو حلال کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر انسان ایمان کے شرائط ضوابط سے نکل کر کچھ الگ ہی راستہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اب ماحول کچھ ایسا ہے، جو حضرات نماز پڑھتے ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید کہ ہم نے دین اسلام کا حق ادا کر دیا، ہم دین اسلام پر اتر رہے ہیں، ہم دین اسلام کو سمجھ رہے ہیں، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی مسلمان ہوں، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جو نماز پڑھنے نہیں آتا اور میرے نزدیک وہ بھی کافر ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ لیکن ایک لحاظ سے یہ بات درست بھی ہے، لیکن ایک روایت، ایک حدیث مبارکہ جناب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرما تھے، بعض و وصیت حضور صحابہ کو ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر، ایک بستی پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اور اس بستی میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ 18,000 کی تعداد تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 18,000 لوگوں کی تعداد تھی۔ اللہ نے فرمایا جا کر اس بستی کو ختم کر دو، اس کو برباد کر دو۔ اللہ کا فرشتہ بارگاہ رب الانام میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ یہ تو ہر عبادت کرتے ہیں، یہ تو تیری نافرمانی نہیں کرتے، یہ تو تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ باری تعالیٰ خیر یہ ارشاد فرمائیے کیا وجہ ہے؟ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا یہ عبادت اپنے لیے کرتے ہیں، یہ عبادت اپنے لیے کرتے ہیں۔ اب مشکوٰۃ شریف کے اندر حاشیے کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ جو 18,000 لوگ تھے وہ عبادت کون سی کرتے تھے؟ فرمایا جتنے بھی نبی گزر چکے تھے ان جیسی عبادت کرتے تھے، جتنے بھی نبی گزر چکے تھے ان جیسی عبادت کرتے تھے۔ انبیاء کی عبادت جیسی عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا ہم جو عبادت کر رہے ہیں ہمارا حق پورا ہو گیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم فلاں نبی کی نقل کر رہے ہیں، فلاں نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم نے دین اسلام کا حق پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کے اندر دوسری ایک روایت ملتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی کو برباد کرو۔ تو اللہ کے فرشتے نے عرض کی باری تعالیٰ یہ بستی کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں باقی سارے تیرے نافرمان ہیں، لیکن ایک گھر میں ایک شخص بیٹھا ہے ہر وقت دن رات تیری عبادت میں مشغول ہے، دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے، باری تعالیٰ اس کا کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا میرے فرشتے پہلے جا کر اسے غرق کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ حدیث مبارکہ ہے پہلے جا کر اسے غرق کر۔ باری تعالیٰ وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ ہے، وہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، گوشہ نشینی میں بیٹھا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، کسی کے خلاف کچھ نہیں کہتا۔ باری تعالیٰ پہلے اسے غرق کرو۔ اللہ نے فرمایا جا پہلے اسے غرق کر۔ پوری بستی الٹ دی گئی۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، یا باری تعالیٰ تو نے حکم دیا، میں نے تیرا حکم بجا لایا، اب ذرا حکمت مجھے بتا کہ پہلے تو نے حکم فرمایا کہ اسی بندے کو غار کرنا ہے جو عبادت گزار ہے، جو تہجد گزار ہے، جو نمازی پرہیزگار ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے اس لیے کہا یہ عبادت کرتا تھا اپنے لیے، یہ عبادت کرتا تھا اپنے لیے۔ مسجد سے نماز پڑھ کر ہم جاتے ہیں بھائی میں نے تو نماز پڑھ لی، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے مجھے اس سے کیا رہا۔ ایک بندہ محلے میں رہتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے،
دن رات کا نمازی ہے، صلاۃ و سلام کا پابند ہے، باوجود اس کے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اور ہم اپنی نسلوں کو بھی دین کی طرف نہ لے کر آئیں، اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لے کر نہ آئیں، اپنے بچوں کو نماز کا نہ کہیں، اپنے بچوں کو گناہوں سے نہ روکیں، اپنے بچوں کو جو ہے نیکی کی طرف نہ لائیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا فرشتہ، وجہ یہ تھی یہ خود تو نیکی کرتا تھا، وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، برائی سے منع نہیں کرتا تھا، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، لوگوں کو برائی سے منع بھی نہیں کرتا تھا۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اگر کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھئی اس طرح کہتا ہے، کوئی سخت بات کہتے ہیں مولوی شدت پسند ہے۔ دین اسلام میں نرمی بھی ہے، دین اسلام میں سختی بھی ہے۔ اونچے آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوچھیں گے نرمی کس طرف ہے، میں وہ بھی بتاتا ہوں، سختی کس طرف ہے، میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ جب سارے مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں آئے، تو اب میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو ہے ایماندار، یہ ہے کلمہ گو جو تیری شریعت پر عمل کر رہے ہیں، ظاہر بھی باطن بھی، انہیں کچھ نہیں کہنا، لیکن یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، محبوب منافقوں سے بھی جہاد کرنا ہے، کافروں سے بھی جہاد کرنا ہے۔ مجھے یہ بتائیں قیامت تک نہ کافر ختم ہو سکتے ہیں نہ منافق ختم ہو سکتے ہیں۔ منافق ابو جہل کی اولاد وہ بھی زمانہ مصطفیٰ سے چلی آ رہی ہے، قیامت تک رہے گی، اور کافر بھی چلے آ رہے ہیں۔ آپ یہاں کہیں کہ بھئی آج کل بھی منافق ہیں، آج کل بھی منافق ہیں۔ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھ کے پھر باہر جا کر ایک دوسرے کی غیبت کرے، کیا وہ منافق نہیں ہے؟ چاہے اسے حقیقی منافق سمجھو یا کوئی اور منافق سمجھو، ہے تو منافقت کی قسم نہ بھائی۔ نماز ایک بندہ پڑھتا ہے پھر بھی گلہ کرتا ہے لوگوں کا، پھر بھی غیبت کرتا ہے لوگوں کی، پھر بھی حسد نہیں چھوڑتا، پھر بھی بہتان نہیں چھوڑتا، مجھے یہ بتائیے مسلمان ہے؟ ایک وہ مسلمان ہے جو خود نماز پڑھ کے جا رہا ہے، کہتا ہے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے مجھے کوئی غرض نہیں، اس نے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ اور وہ جو لوگوں کے خلاف باتیں کرتا ہے نماز پڑھ کر، اس نے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ جس دن عام عدالت میں سی تل لکھیا بھرنا ہو، وہاں تو تل کا حساب ہوگا۔ ہم کہتے نہیں، ہم عبادت کر کے نماز پڑھ کے اپنے گھر سے جو آ رہے ہیں، اپنے گھر کے ہمسائے کو بھی کہہ دے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ناراض ہو جائے گا؟ ایسے ہے نا، میں بار بار اسے نماز کا کہوں گا، یار تو نیکی کا حکم دے گا اسی لیے ناراض ہوگا نا۔ اگر آج کل رواج ہے لوگ، یار فلاں میں سینما پہ جا رہا ہوں، تاش کھیلنے جا رہا ہوں، جوا کھیلنے جا رہا ہوں، یا فلاں دوست بیٹھے ہیں چوکی ہے ہوٹل پہ جانا ہے میرے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ نہیں یار آج میں نہیں جا سکتا، تو وہ آگے سے دوست کیا کہتا ہے نہیں جانا تو پھر تیری میری دوستی یاری ختم۔ ایسے ہے نا، بولیے ایسے ہے نا؟ تو ایک دوستی ہوٹل میں جانے کے لیے تاش اور جوا کی طرف لے کر جانے کے لیے ختم ہو سکتی ہے، اللہ رسول کے لیے ختم نہیں ہو سکتی۔ باپ اپنے بیٹے کو نماز کا نہیں کہتا، بڑا بیٹا ہے ایسی جوان آدمی ایسے جوان پوترے پوت کو اڑکی میں آپ ڈر لگ دے، میں کہ بابا جی لکمہ حلال تک کھاویا تک پوتر کو ڈر نہ لگیا، جے اولاد کو لکمہ حرام تک کھویسو وال پیو ڈر سی وال امائی ڈر سی، بابا ہم نے کچھ نہیں کہنا اپنی اولاد کو، اگر کچھ کہیں گے تو ڈنڈا سر پہ ماریں گے، کچھ کہیں گے تو جوانوں کے سامنے ہماری بےزتی ہو جائے گی۔ اگر دین کا درس ہم نے بچوں کو دیا ہوتا تو پھر ہمیں اولاد کا یہ پریشانی نہیں ہوتی، پھر اولاد کو صرف اشارے کی بات ہوتی ہے، صرف باپ آنکھ اٹھا دے تو بیٹا بات سمجھ جاتا ہے۔ جب باپ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ٹی ویاں دیکھے، جب باپ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھے، جب باپ گھر میں سکرین لگا کے کہے بیٹا میں بھی ارطغرل دیکھ رہا ہوں، بیٹا میں بھی یہ ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، اب یہ ٹائم ہو رہا ہے تو بھی دیکھ، مجھے بتا کہ باپ اور بیٹے میں شرم پیدا ہوگی؟ بولیے، جب باپ گھر میں بیٹھ کر بیٹیوں کے سامنے ڈرامے دیکھے، کیا بیٹی جناب زہرا کی کنیز پیدا ہوگی؟ بولیے نا بات اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جب ہمارے گھروں کے اندر معاشرہ اس طرح ہے،
ہم نے بے پردہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں خود بھیج دیا ہے، جاؤ بیٹیوں بازاروں میں آپ خود اپنا جو ہے لینا دینا ہے کہ لے کر آؤ۔ سمجھدار آدمیوں کو دیکھو، بڑے بڑے جبہ و دستار کو دیکھو، بڑے بڑے حاجیوں اور نمازیوں کو دیکھو، وہ بھی کہتے ہیں بیٹی تو چلی جا بازار میں۔ پتہ ہے پڑھ کے بیٹھے ہیں، سن کے بیٹھے ہیں، بازار میں جانا بے حیائی ہے۔ جتنی برائی بازار میں ہے اتنی کہیں نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں ماحول ایسا ہے، ہم بیٹی کو روک نہیں سکتے، ہم بیٹے کو روک نہیں سکتے۔ جب تو بیٹی اور بیٹے کو روک نہیں سکتا تو پھر تو نے ان کو پالا کس لیے ہے؟ اولاد تو وہ اولاد ہے جو رسول اللہ کی غلام ہو۔ جب اپنی اولاد کو رسول اللہ کا دین پڑھاؤ گے، رب کعبہ کی عزت کی قسم آنکھ اٹھا کر بھی آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ہمیں ہمارے بزرگ والدین بتایا کرتے تھے کہ ہمارا زمانہ تھا، بھری مجلس میں باپ آ جاتا، اس میں وہ کہتا بھائی بیٹا یہ کیسے کر دیا تم نے، تو گھر نہیں آیا، تو ہم ساتھ نیچے کر لیتے تھے۔ باپ چھتر مار دیتا، 5-6 مار دیتا، مارنا شروع کر دیتا، گھر تک مارتا، لیکن وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ آج کیا ہے؟ آج چوک میں بیٹا کھڑا ہے تو باپ آ کر نہیں پوچھ سکتا پوتر خیر ہے کتنا کھڑے سیا، پوتر خیر ہے ہوٹل میں فضول کیوں کھڑے سیا، خیر ہے تسا جوا کیوں پہ کھیلتے ہوئے، تسا گندی جا کے کیوں کھڑے ہوئے، کیوں؟ باپ کو ڈر ہوگا جب میں ایسے کام کرتا ہوں، ایسی جگہوں پہ بیٹھتا ہوں تو میری اولاد مجھ سے 2 قدم آگے ہوگی۔ تو آج دین اسلام کی طرف آؤ۔ ہمارے ملک کے حالات دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، سیاست ہو، معیشت ہو، ہر طرف موت خانہ جنگی کی طرف ہے۔ رسول اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، یہی دین ہی آپ کو عزتیں دے سکتا ہے، یہی دین ہی آپ کو عزتیں دے سکتا ہے۔ حاتم طئی تھا نا، حاتم طئی کے بیٹے نے قسم اٹھائی تھی میں رسول اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جنگ ہوئی، حاتم طئی کی بیٹی قید ہو کر رسول اللہ کے پاس آئی۔ یہ دین تو یہ دین ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میرا دین ایسا دین ہے جس کا دن بھی دن ہے، رات بھی دن ہے، جس کا دن بھی دن ہے، رات بھی دن ہے۔ فرمایا میرے دین میں اندھیرا نہیں ہے۔ لوگ ہمیں آیت پڑھ کر سناتے ہیں مولانا لا اکراہ فی الدین، دین تتنگی کیا نہیں، میں کہ مرد قرآن اگو پڑھ قد تبین الرشد من الغی، جرے والے حق دے باطل سامنے زہر دیونے وال دین تنگی کیا نہیں وال حق دے چلنا پڑھو۔ کچھ سمجھ آتی بھی تو سبحان اللہ کو لگا سبحان اللہ۔ لا اکراہ فی الدین سیکولر طبقہ بس ایک آیت تا حصہ چاہ لا اکراہ فی الدین، دین تا کوئی جبر ہی کہہ نہیں، کوئی کہیں کو کوئی نہیں آ سکتا۔ بابا کوئی برائی کرے تو دین ان کی سزا نسی ہے، کوئی زنا کرے دین ان کی بھی سزا دیتی ہے، شادی شدہ کرے ان کی بھی سزا نسی ہے۔ یہاں سزا آ رہی ہے بالکل، صاحب کو پتہ ہی کیا نہیں۔ میں گال جی بھی سننا، حاتم طئی کی بیٹی قید ہو کر آئی، جب قید ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مزمل کی چادر اٹھائی، اس کے سر پہ دے دی۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ دین یہ نہیں ہے بیٹیوں کو کہو جاؤ بازار میں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے چادر سر پہ دی۔ حضور نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے میرے گھر میں قافلے کے ساتھ مجھے پہنچا کر آئے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ بھائی اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اب جب اپنے بھائی کے پاس پہنچی، بھائی نے کہا بھی بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ تو بھائی نے بیٹی نے کہا تو کہتا ہے میں نے رسول اللہ کے پاس نہیں جانا، میری تو مان جناب مصطفیٰ کے پاس چلی جا، میری مان نے تو رسول اللہ کے پاس چلا جا۔ وہ جناب مصطفیٰ بڑے کریم ہیں۔ اب جب عدی بن حاتم کا بیٹا حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا میں نے جو میرے ذہن میں وہم و گمان میں جو باتیں تھی، جب رسول اللہ کے پاس آیا ایک بوڑھی حضور کو بازار میں کھڑی کر کے، اور وہ بوڑھی کون سی تھی؟ پگلی عورت تھی، دماغی توازن صحیح نہیں تھا، کھڑی رہی حضور کو پکڑ کر، باتیں کرتی رہی۔ میں تھک گیا لیکن حضور کے مبارک پیشانی پر شکن بھی نہیں آیا، حضور اس کی بات سنتے رہے۔ اس نے کہا یہ تو رسول اللہ ہے۔ ہمارا دین کتنا آسان ہے۔ جب ہم برائیوں کی طرف جائیں گے، بے حیائی کی طرف جائیں گے، بدگمانیوں کی طرف جائیں گے، اپنی اولاد کو دین سے دور رکھیں گے، سیکولرزم کہیں گے، تو پھر ہمارے اوپر ایسے حالات واقع ہوں گے۔ حجاج بن یوسف ظالم جابر بادشاہ تھا، 90 کے قریب صحابہ اکرام کو اس نے شہید کیا، اتنا ظالم جابر۔ اس سے کسی نے پوچھا حجاج یہ بتا عمر کا دور حکومت تو نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے۔ اس نے کہا یہ بتا یار تو اس جیسی حکومت نہیں کر سکتا، اس جیسا نظام لے آ، اس جیسی حکومت کر۔ تو آگے سے اس نے بہت بڑا جواب دیا،
اس نے کہا پہلے تم بھی ابو ہریرہ جیسے بن جاؤ، عمر جیسا حکمران بھی آ جائے گا۔ کیا کہا؟ عمر جیسے تم بن جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں سی فلانا نیک ہے یا فلانا نیک کیا نہیں، بابا خود نیک نہ بنو، پہلے آپ نے کرتوتے خود مورا لان ہے، بھاوے بلے والے ہوئے، بھاوے ٹھپے والے ہوئے، بھاوے گدڑ والے ہوئے، بھاوے شیر والے، والا دے منگھائیے والا حضور کا نظام نہیں آتا۔ آسا چاہنے بھی جیوے مرضی گناہ کروں، لیکن حکمران دور عمر والا ہوگی، حکمران عمر بن عبدالعزیز والا ہوگی۔ بابا یہ تو نہیں تھی سکتا۔ ہن آڈیو لیک تھی نے پہ ہن چھتر پہ لگ دے جیرا رسول اللہ دے دین ال پنگا گھنے نا، پر ان کا انجام یہ ہوندے دے۔ بابا جی نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ ان کو ایک ایک کو گھن لے۔ میں آخری دعا آپ کو سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو میں کسی کے مسئلے سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ بندے آدھے سے یہاں سے مسجد جمعہ پڑھتے ہیں، سے مسجد جمعہ پڑھتے ہیں، مولوی ٹائم ہوتے کار میں دے۔ میں آگے میں کہیں دے پیو دا ملازم کیا نہیں، رسول اللہ دا دین ہے، میں اپنی مرضی نال بیان کرے سا، اپنی مرضی نال پاس کرے سا، میں بھونے آپ سو دنا یہ پیا ویسا ہمارا لگا لے صاحب تو آدھے سے بھی آج تو 5 میں روتے کرتے گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر 4 آدمی جمعہ پڑھنے والے ہوں، رسول اللہ کے دین کے وفادار ہوں اور ہمارے ساتھ مخلص ہوں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ تو اب بات سنیں، اس نے کہا بھی ابو ہریرہ جیسے تم بن جاؤ، عمر جیسا حکمران تمہیں مل جائے گا۔ اب بابا جی نے دعا کی تھی، باری تعالیٰ اس نے رمضان شریف کے مبارک مہینے میں مسلمانوں کی ماؤں کے بیٹوں کو یتیم کیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، ان کو شہید کیا۔ جس طرح اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ان کو ایک ایک کر کے، ان کو ایک ایک کر کے اب تو کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں۔ میں نے کہا ان رسول اللہ کے وفاداروں کو جیلوں میں لے جاؤ اور پھر 1000 سال بھی گزر جائیں، ہمارا جسم گل بھی جائے گا نا تو پھر بھی یہی صدا آئے گی، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ بابا ہم نہ شیخ نہ ملا، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ ہمارا جسم گلنے کے باوجود بھی، ہمارا جسم ختم ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اس سے پوچھا جائے گا، اے روح تو بتا کہ تو اس سے غداری کر سکتی ہے؟ روح بھی یہی کہے گی تاجدار ختم نبوت، روح بھی یہی کہے گی رہے گا یہی ان کا، روح بھی یہی کہے گی کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں۔ کیا کہے گی؟ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، 2 قدم کیا بچے بیمار غم، قرب مسیحا چھوڑ کر۔ بابا میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ ہو جائے رسول اللہ کے دین کے ساتھ آج بھی کھڑے ہو جاؤ۔ میں برملا نہ کسی کے سے ڈرتا ہوں۔ کوئی بڑے سے بڑے ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے کہ ہم تو انگریز سے بھی نہیں ڈرے، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے، ہم انگریز سے نہیں ڈرے، ہم میکرون سے نہیں ڈرے، ہم انڈیا جیسے کتے سے بھی نہیں ڈرے، وہ جو بیٹھا ہے سور، ہم اس سے بھی نہیں ڈرے۔ او تم ہمیں کیا ڈراؤ گے؟ یہ نواز اور زرداری ہمیں کیا ڈرائیں گے؟ یہ بلاول ہمیں کیا ڈرائے گا؟ یہ جو عظیم ضلالت سے ذلیل ہو کر نیچے اترا ہے عمران، یہ ہمیں کیا ڈرائے گا؟ بھائی مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، 2 قدم کیا بچے بیمار غم، قرب مسیحا چھوڑ کر حضور کے غلام میدان عمل میں ہے۔ سبحان اللہ کہیے، حضور کے غلام میدان عمل میں ہے۔ میں کالی داڑھی سے لے کر سفید داڑھی تک والے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نمازوں کو چھوڑ دو، شبازوں کو چھوڑ دو اور ان زرداریوں کو ساروں کو چھوڑ دو۔ ایک دفعہ آپ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ سارے بولیے، کس کے لیے؟ صرف نظام مصطفیٰ کے لیے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں استاد جی آپ بات تو کرتے ہیں، یہ مولوی بھی بھیج جاتے ہیں، یہ مولوی بھی پیسے لے لیتے ہیں، مولوی بھی بکاؤ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے ہمارا بکاؤ ان کے ساتھ سودا نہیں ہو سکتا، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ رہی دوسری بات، اگر مولویوں نے غداری کر لی، کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں اتنا تو کہیں گے یا رسول اللہ ہم کھڑے تھے، انہوں نے جو ہے آپ سے غداری کی ہے، اتنا تو ہو سکتا ہے۔ آج بعد نماز جمعہ صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی غوثیہ چوک میں آپ کا خطاب ہوگا۔ خطاب کس لیے ہوگا؟ کہ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں۔ کس کے لیے؟ یہ ساروں نے کوشش کرنی ہے، جانا ہے، تبصرے نہیں، عملی کام کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، بچوں کو بھی نماز کی طرف لانا ہے۔
دین اسلام کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو حضور کے دین کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت